जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। गुज़िश्ता रात एक टीवी प्रोग्राम में बात करते हुए राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि कल एक सीनियर अफसर को भी गिरफ्तार किया गया है। ये सामने आप देख सकते हैं, जंग भी इसको रिपोर्ट कर रहा है कि एक सीनियर अफसर को तहवील में लिया गया है। अभी ये वाज़ेह नहीं कि ये सीनियर अफसर कौन है, किस महकमे से इसका ताल्लुक है। इससे तासुर तो यही मिलता है, इसलिए कि बात जनरल फैज़ के हवाले से हो रही थी कि फौज के किसी और साबिक अफसर को या रिटायर्ड अफसर को जो है तहवील में लिया गया है। उम्मीद है कि अगर ये खबर जो है इसमें सच्चाई है तो आने वाले दिनों में मजीद इसकी तफसीलात सामने आ जाएंगी। एक और जो सीनियर अफसर के हवाले से बात हो रही थी वो जनाब साबिक जो आईजी जेल खाना जात हैं शाहिद सलीम बेग साहब, उनकी गिरफ्तारी की खबर चलती रही और फिर जो मीडिया ने रिपोर्ट किया, एपीपी पे भी गालिबन वो खबर लगी हुई थी, बाकी जितने भी प्राइवेट चैनल्स हैं वहां पे भी वो खबर चली। लेकिन शाम को जनाब वो उनकी एक वीडियो आ गई कि वो सामने अपनी गिरफ्तारी की खबर देख रहे हैं और साथ खड़े वो चाय पी रहे हैं। तो ये मामला इतना ही सादा है, क्या वो कहीं पे नहीं गए थे और खबर ऐसे ही चल गई थी, क्यों ऐसे चली थी, आई डोंट नो। वो उनकी वीडियो तो अब आ गई है, वो तो ये कह रहे हैं कि जी मीडिया बिल्कुल झूठी खबर दे रहा है, मैं कहीं पे नहीं गया था। कुछ दोस्त मीडिया के अंदर ऐसे कह रहे हैं कि नहीं जनाब कुछ मामला गड़बड़ है, वो अचानक वैसे नहीं गायब हो गए थे। इसी तरह जिस तरह डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल जो है मोहम्मद अकरम साहब, वो भी आपको पता है कि इस वक्त उनके हवाले से बहुत सारी खबरें आ रही हैं कि उनसे ये चीज मिल गई, उनसे वो चीज मिल गई, उनको इदारों ने तहवील में ले लिया, लेकिन अभी तक उनको किसी अदालत में पेश नहीं किया गया, उनकी गिरफ्तारी कहीं पे भी जाहिर नहीं हुई। तो ये सारी खबरें तो आ रही हैं लेकिन उनकी गिरफ्तारी कहीं पे अभी तक दिखाई नहीं गई, बल्कि उनकी जो वो जो अहलिया हैं उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है कि मेरे हस्बैंड लापता हैं, उनको जनाब पता चलाया जाए कि वो कहाँ पे हैं। और 14 अगस्त से वो गायब हैं ये मोहम्मद अकरम साहब जो हैं, और वो अब जो है उनकी फैमिली हाई कोर्ट गई है कि जनाब उनको बाजियाब करवाया जाए। और यहाँ पे मुस्तनद सहाफ़ी बताते हैं कि जनाब मोहम्मद अकरम ने ये भी बता दिया, मोहम्मद अकरम ने वो भी बता दिया। तो भाई आपको किसने बताया? वो तो अदालतों को भी नहीं पता वो किधर है, तो वो आपको किस तरह पता चला? इसी तरह ये जो आईजी जेल खाना जाते हैं इनकी खबर भी चलती रही और अब वो कह रहे हैं कि जनाब मैं तो कहीं पे भी नहीं गया, मैं तो इधर ही था। और ये जो सारा मीडिया खबरें दे रहा है वो बिल्कुल झूठी खबरें। अच्छा, मुल्क भर में जी सोशल मीडिया एप्स जो है वो कई रोज के बाद बहाल होना शुरू हो गई हैं और डेटा जो है वो लोड होना शुरू हो गया। जंग न्यूज इसको रिपोर्ट कर रहा है। अब बहुत सारे दोस्त इसमें बातें करते हैं और ये तज्जिए करते हैं, तबसरे करते हैं और ये कहा जाता है कि जनाब अगर एक दो दिन कोई ऐप कोई बंद रही है तो क्या फर्क पड़ता है, इंटरनेट थोड़ी देर बंद हो गया तो क्या। नहीं, ये समझने की चीज है कि जो लोग इंटरनेट के ऊपर काम करते हैं और स्पेशली जिनके क्लाइंट बाहर के मुल्कों में, वो आपको एक जॉब देते हैं, जो फ्रीलांसर्स होते हैं एक मुख्तलिफ वेबसाइट के ऊपर कि जी मैंने एक लेटर टाइप करना है, वो आपको एक जॉब दें, जी आपने ये 10 लेटर टाइप करके भेजने में, मैं मिसाल के तौर पे बात कर रहा हूँ, और वो आप डिले हो जाए। एक तो पहले ही पाकिस्तान की रेपुटेशन ठीक नहीं है। इस तरह की जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं जहां पे पाकिस्तान से माल जाता है, जहां से पाकिस्तान से सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, पाकिस्तान की जो रेपुटेशन है वो अच्छी नहीं है। जहां पे लोग जो है फुदू लगाने की कोशिश करते हैं, धोखा देने की कोशिश करते हैं, जो काम नहीं आता वो भी कहते हैं जी मुझे आता है, और उसकी वजह से पूरी मार्केट की रेपुटेशन खराब होती है। इसी तरह जो एक्सपोर्ट होकर माल जाता है उसका भी बड़ा एक इशू रहता है यूरोप के अंदर, मुख्तलिफ जगहों के अंदर के पहले जो सैंपल्स हैं वो कुछ और आते हैं, बाद में माल कुछ और आता है। तो वो जिसे आप कहते हैं ना कि वो ऑनेस्टी, वो डेडिकेशन, वो वैल्यूज नजर नहीं आती काम के अंदर, तो एक वो भी इशू होता है। अब अगर कोई बंदा सही काम कर रहा है तो उसको भी ये चैलेंज ओवरकम करना पड़ता है, क्योंकि उसके हवाले से भी यही परसेप्शन होती है। अब जितने लोग भी इस इंटरनेट के ऊपर काम कर रहे थे, काम करते थे, एक दो दिन उनके लिए अगर डिले हो जाए तो वो बहुत बड़ा डिले है। उनका कस्टमर जो है वो गया, वो जो क्लाइंट है उनका, वो दोबारा कभी भी उनके पास नहीं आएगा कि जनाब अब आप ये बनाए, इसलिए कि उसको पैराग्वे में, इंडिया में, श्रीलंका में, दुनिया की किसी और जगह पे उसको कोई और बंदा मिल जाएगा। तो ये जो इंटरनेट की दुनिया है ये इसलिए बड़ी जो है जरूरी है कि ये 24 घंटे की कनेक्टिविटी है। जो काम भी होता है इधर, जो फ्रीलांसिंग होती है वो 24 घंटे होती है। ये नहीं है कि सरकारी अफसर है कि साहब सुबह आएंगे, नहीं अभी नहीं आए, आधे घंटे बाद चेक करें, ये नहीं। ये इंटरनेट के ऊपर एक डिफरेंट तरीके से काम होता है। और जो लोग ये कह रहे हैं ओ जी 2 दिन अगर ऐप्स ऊपर नीचे होगी तो क्या, नहीं नहीं नहीं, ये इस 2 दिन की वजह से वो तमाम मेहनत आपकी 10 साल पीछे चली गई है। जो लोग उधर मेहनत करते हैं, अपना जो है जगह बनाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। अब कहा
جا رہا ہے کہ جی یہ نارمل ہونا شروع ہو گیا ہے. دیکھتے ہیں جناب یہ کب تک نارمل ہوگا. اور انٹرنیٹ میں خلل کے باعث ملک میں انٹرنیٹ کی جو رفتار ہے اس میں 30 سے 40% کمی آئی تھی، جس سے ملکی جو ڈیجیٹل معیشت ہے وہ بری طرح متاثر ہوئی. یہ جنگ نیوز بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے. جب آپ کا انٹرنیٹ سلو ہو جائے، یہ سارے مسائل ہوں، تو پھر اس کی وجہ سے کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا. عمران خان صاحب کی سابقہ جو اہلیہ ہیں جمائمہ گولڈ سمتھ صاحبہ، ان کو انٹرنیٹ کے اوپر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ان کی ای میلز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. انہوں نے ایک ٹویٹ کی، انہوں نے اپنی ٹویٹ میں کہا کہ پی ٹی آئی مخالفین جو ہیں وہ میری سائبر ہراسمنٹ مہم انہوں نے جاری رکھی ہوئی ہے، اور اسی وجہ سے پاکستان سے آنے والی تمام ای میلز کو انہوں نے بلاک کر دیا ہے. انہوں نے یہ بھی لکھا کہ ملک کو چھوڑنے کے 20 سال بعد بھی پاکستانی سیاست تحفہ دیتی رہتی ہے. تو ان کو آن لائن ہراس کیا جا رہا ہے، اور انہوں نے ای میلز بلاک کر دی ہیں جو پاکستان سے لوگ ان کو ای میلز کرتے ہیں، اور جمائمہ کو آپ کو پتا ہے کہ اکثر ٹارگٹ کیا جاتا ہے. دوسری جانب حکومت پاکستان جو بڑے بڑے نام ہیں جو پاکستان کے لیے خدمات سر انجام دے رہے ہیں، عوامی خدمت کے کام کر رہے ہیں، ان کو ایوارڈز بھی دی رہی ہے. ہلال امتیاز جو ہے وہ عمر فاروق صاحب کو بھی دیا گیا، وہ جو توشہ خانہ کی وجہ سے مشہور ہوئے تھے، جنہوں نے کہا تھا کہ میں نے عمران خان صاحب کی گھڑی خریدی ہے، اور یہ اور وہ سارا وہ جو ناروے میں ان کے اوپر مبینہ کرپشن، وہ ایک فراڈ کا الزام تھا، وہ بھی آپ کو پتا ہوگا. ساری پوری سٹوری ہے. اب اس کے حوالے سے بی بی سی نے سٹوری کی ہے. بی بی سی کی سٹوری ہے کہ عمر فاروق ہلال امتیاز کے لیے نامزد عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس کے مرکزی کردار کا نام سرکاری فہرست میں کیسے پہنچا. تو جب احسن اقبال صاحب سے پوچھا گیا، جو غالباً اس کمیٹی کے سربراہ وغیرہ ہیں، تو احسن اقبال صاحب سے پوچھا گیا کہ وہ کون سی سماجی خدمت یا پبلک سروس کی بنیاد پر عمر فاروق کا نام ایوارڈ حاصل کرنے والوں کی فہرست میں ڈالا گیا. تو احسن اقبال کا کہنا تھا کہ اس سے متعلق وہ کچھ نہیں کہہ سکتے، اور اس بات کو بھی خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا کہ صوبائی سطح پر بنائی گئی سب کمیٹی نے ان کا نام ایوارڈ کے لیے تجویز کیا ہو. تو وہ کہتے ہیں ان کو کچھ نہیں پتا، پر اس کی کوئی بہت بڑی عوامی خدمت ہے عمر فاروق صاحب کی، تو ان کا نام ڈالا گیا. اور بی بی سی جیسا ادارہ بھی اس کو نوٹ کر رہا ہے. ایسے ایسے تحفے جو ہیں اس فہرست میں ہیں. اور جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہ امنی گروپ والے، اور اب تو ماشاءاللہ گیلانی صاحب کے صاحبزادے بھی، ان کا بھی نام آ گیا. تو اور بھی بہت ساری اس میں نام ہوں گے جو لوگوں نے ابھی نہیں دیکھے. 104 لوگوں کے نام ہیں. یہ جو سارے تمغے ہیں، یہ اعزازات ہیں، یہ زرداری صاحب بانٹیں گے. اور وہ جو اومنی گروپ والی جے آئی ٹی ہے، وہ اگر آپ پڑھیں تو اس میں جو زرداری صاحب کے حوالے سے لکھا ہوا ہے، اس کی تفصیل میں جو لکھا ہوا ہے، اس کے بعد اگر زرداری صاحب خود صدر بن گئے تو پھر آگے جس طرح میں نے پہلے بھی کہا تھا دیگر لوگوں کو تمغے دینا تو بنتا ہے. اچھا، آخر میں کیا جنرل فیض جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف چلا رہے تھے؟ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی جنرل فیض کی گرفتاری ہو گئی ہے یا ان کو تحویل میں لے لیا گیا ہے، تو کے پی کے میں یہ مسئلہ ہو گیا ہے، فلانی جگہ پہ یہ ہو گیا ہے، حماد اظہر نے یہ کر دیا ہے، وہ کر دیا ہے. اور جنرل فیض جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے بہت قریب تھے، اور جنرل فیض جو ہیں وہ یہ تھے. میں آپ کو یہ بڑی انفارمیشن کی بنیاد پہ یہ بات بتاتا ہوں کہ عمران خان صاحب کا کبھی کوئی ارادہ نہیں تھا کہ وہ جنرل فیض کو جو ہے آرمی چیف بنائیں گے. اور یہ انہوں نے خود متعدد موقعوں کے اوپر صحافیوں سے بات کرتے ہوئے بتایا، ایون جب ان کی حکومت کا خاتمہ بھی ہو گیا تھا، کہ انہوں نے کہا کہ میرے ذہن میں نہیں تھا. اور بلکہ ان کو بھی اس چیز کا پتا تھا کہ جنرل فیض بھی بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں جس سے تحریک انصاف کی حکومت کو انڈرمائن کیا جاتا ہے. اس چیز کا انہوں نے بربلا ایک دو جگہوں پہ اظہار بھی کیا جنرل فیض کے حوالے سے کہ وہ بھی یہ کرتے ہیں. جنرل فیض جو بھی کرتے تھے، جو ان کے ادارے کی انسٹرکشنز ہوتی تھیں، وہ اس کے مطابق چلتے تھے. تو یہ جو پرسیپشن بلڈ کی جاتی ہے کہ جی وہ جنرل فیض عمران خان کو چلا رہا تھا اور عمران خان ساری باتیں ان کی، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہاں، جنرل فیض کی اپنی گرجز ضرور تھیں. آپ چاہے وہ میاں صاحب کی یا آپ دوسرے نون لیگ کی قیادت کو سن لیں، وہ جنرل فیض صاحب کے حوالے سے ایک خاص موقف رکھتے ہیں. تو ہو سکتا ہے جنرل فیض کے بھی کوئی گرجز وغیرہ ہوں اس حوالے سے، لیکن وہ قطعاً جو ہے عمران خان نے سارا نظام اور سب کچھ اس وقت بھی جو ان کی پارٹی کی صورتحال ہے وہ فیض صاحب کے کہنے کے اوپر نہیں چل رہی تھی. ایک جو بھی بندہ عمران خان کو سمجھتا ہے اور اگر وہ یہ تھیسس لے کے آتا ہے کہ جی عمران صاحب کسی کے کہنے پہ چل رہے تھے، تو وہ پھر میرے خیال میں عمران خان کی نہ سیاست کو سمجھتا ہے نہ اس کی طبیعت کو سمجھتا ہے. جو بھی عمران خان کی طبیعت کو سمجھتا ہے اس کو پتا ہے کہ عمران خان غلط کر رہا ہے، صحیح کر رہا ہے، وہ خود ہی کر رہا ہے. کبھی یہ کہتے ہیں جی بشرا بی بی کروا رہی ہیں، کبھی یہ کچھ اور کہتے ہیں، کبھی یہ کچھ اور کہتے ہیں. ایشو یہ ہے کہ جو بھی غلط ہے صحیح ہے وہ عمران خان کا ہی ہے. تو اب مختلف جواز ڈھونڈے جاتے ہیں کہ اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے کہ 2 سال ہو گیا اس کی پاپولیرٹی کم نہیں ہو رہی، حکومت جو ہے وہ آلموسٹ ارریلیونٹ ہوئی ہوئی ہے. میاں صاحب نے آج جو پریس کانفرنس کی ان میں اتنا ہی نہیں ہوئی اخلاقی جرات کے سامنے 4 صحافی بٹھا لیں.
4 صحافی بٹھائیں, ان سے سارے صحافیوں سے کوشچنز لیں, اوپن ہال ہو, جس طرح ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے وہ ریکارڈڈ سی جناب انہوں نے بات چیت کر دی کہ وہ جی بجلی سستی کر کے اب ریلیف دے رہے ہیں. وفاق میں وفاقی حکومت نون لیگ کی بجلی مہنگی کر رہی ہے اور پنجاب کے اندر جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ریلیف دیں گے. اور اس سے زیادہ عوام کے شعور کی توہین ہو سکتی ہے کہ بھائی آپ کی اپنی حکومت ہے, آپ ادھر بیٹھ کے ایسے پریس کانفرنس کر رہے ہیں کہ جیسے اس وقت جو ہے پاکستان کے اندر پاکستان عوام پارٹی کی حکومت بن گئی ہے, شاہد خاقان عباسی صاحب کی حکومت ہے یا عمران خان کی حکومت ہے. جناب اس وقت نون لیگ کی حکومت ہے, جو بھی حالات ہیں وہ کہتے ہیں میرے زمانے میں سبزیاں جو ہے وہ 10-10 روپے کی ملتی تھیں. تو بھائی یہ بھی آپ کا زمانہ ہے, یہ آپ کی حکومت ہے, آپ کی بیٹی وزیر اعلیٰ ہیں, آپ کے بھائی وزیر اعظم ہیں, تو پھر کس نے سارے معاملات کو ٹھیک کرنا ہے؟ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بیانیہ بنانے کے لیے یہ کتنی زیادہ سٹرگل کر رہے ہیں, ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا کریں. تو اسی وجہ سے ہر چیز کے اندر یہ دیکھتے ہیں کہ بس یہ عمران خان ختم, اب یہ گرفتاری ہو گئی, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, فلانی چیز سامنے آ گئی, یہ آڈیو آ گئی, وہ ویڈیو آ گئی, بس معاملہ ختم ہو گیا. تو ہر چیز میں ایک ڈیسپریشن آپ کو نظر آتی ہے اور وہ کوشش ہوتی ہے کہ جناب کسی طریقے سے ہم بیانیہ بنائیں. اب دیکھتے ہیں جناب کہ ان کا بیانیہ کب تک بنتا ہے, یہ کب تک نہیں بنتا. کیا اس وقت کوئی صورتحال چینج ہونے جا رہی ہے؟ وہ جو پہلے میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ وہ جو لوگ کچھ کہہ رہے ہیں کہ جی فوراً عمران خان صاحب رہا ہو جائیں گے, مجھے وہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. مجھے لگتا ہے کہ اس میں رکاوٹیں ہوں گی. باقی رابطے میسیجز وغیرہ آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں, وہ چیزیں وغیرہ چلتی رہتی ہیں, لیکن مجھے ابھی چیزیں اس سٹیج پہ پہنچی ہوئی نظر نہیں آ رہی کہ جہاں پہ میں یہ دیکھ سکوں کہ جی عمران خان صاحب کی رہائی ہونے والی ہے. باقی جو چیزیں حکومت کے لیے, اگر پچھلے مہینے میں حکومت کی پوزیشن میں مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں, اگر حکومت کو جو ہے 10% پریشر تھا تو اس مہینے حکومت کے اوپر 45% پریشر آ گیا. یہ میں 10 سے ڈائریکٹ 45 پہ آیا ہوں. آپ تو یہ دیکھ رہے ہیں جی یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, یہ کر لیا, وہ کر لیا. نہیں, وہ جو پریشر تھا حکومت پہ بہت زیادہ پریشر ہو گیا ہے. تو اسی وجہ سے حکومت بھی بہت کچھ کر رہی ہے. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.